تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات۔ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے۔ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آگے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہاں، کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے، بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری ذمہ ہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا۔ وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے۔ اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا، تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں خود اس کا گواہ ہوں۔ ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا۔ اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں۔ بعض دفعہ تو رائے سے واپس کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔
فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں، تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں۔ ایسا نہیں، ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے، وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے۔ تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو، صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے، کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر، تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تک تبلیغ جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں، بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی۔ کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو، اس کو من گھڑت کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ کہیں نہیں، نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ پھر کسی مستند آدمی سے سنا؟ نہیں جی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت۔ لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا۔ تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں، تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں، تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں، اس میں ضعیف، کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاض الصالحین، جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے، تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا۔ یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں، ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں، تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے، تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے، تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہے، سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں۔ تو تبلیغ
تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں, تو قربانی دی نا, تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا. البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں, آیتیں یا حدیثیں, یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں, کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد, لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ, اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو, یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو, یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو, وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی. تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں, یہ ان کا انفرادی عمل ہے. اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہوں اور اس میں ذرا بھی کوئی فالٹ نہ. مجھ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں؟ جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں, 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں, تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. آج اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا, جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے, تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے. میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے, بہت ٹینشن ہوتی ہے, چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو, یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو. وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی, میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے, 15 دن میں آ گیا, تو بڑی مشہور ہو گئی. لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ہوں ان کا. تو جاتا ہوں, ٹریولنگ بہت کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ, کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی, سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے, نیند بھی خراب. تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. ہاں جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے, بھاگنے کا موقع مل گیا. تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں, مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی, پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے, 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے, چلے کے لیے نکلا ہوا ہے, تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار, اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا. جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں, انٹرٹینمنٹ لیس سفر. وہی 6 نمبر سننے, اللہ سے ہونے کا یقین, علماء کا اکرام, علم و ذکر, یہی سننا ہے نا انہوں نے. اور نماز پڑھنی ہے, دعوت دینی ہے. دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی. تو دعوت بھی سمپل بھائی, دین آئے گا, محنت سے آئے گا, دین ہمارے اندر آ جائے, پوری دنیا میں آ جائے, اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. کوئی لمبے چوڑے, کوئی اونٹ, کوئی بہت زیادہ, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو. بھائی سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے وہ بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں. پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھی. مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں. میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا, قرآن کی جو بیسک دعوتیں ہیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے. توحید ہے, آخرت ہے, رسالت ہے. رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں. ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات, یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے. تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو. ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے. تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا. نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ, اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے, موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں. توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے, علماء کے اس پہ بیانات ہیں بالکل ٹھیک ہیں وہ, لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر سے ہونے کا, کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے, ناکامی کے نقشوں میں اللہ, یہی تو توکل ہے بھائی. نظر آئے گا ناکامی کے اسباب ہیں, لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا. اللہ کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, بچ گئے. پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں, یعنی اسباب کی بالکل یا نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے
کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست تبلیغ میں وقت لگا کر آئے, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا, جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی, انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو, چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو, کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا, خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا, وہ فلاں نے یہ کرامت. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے. لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہے نا, کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتا چلا جی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑھائی میں. تو نہیں, جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑھائی جلائے گی آپ کو, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑھائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑھائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پھرو دیں تو بھی کیا بنے گا؟ تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا. ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا, خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا, اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی, اللہ کی ولی تھی, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. آگے کیا ہے؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. آگے کیا ہے؟ حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ اعلنت لهم واسررت لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. پہلے مٹی, پھر منی کا قطرہ بن گئے منی, پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے. یہ کیسے تغیرات ہیں, کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں, کوئی میچنگ ہے؟ اب سائنسدان تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے, لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب چیز بن رہی ہے بالکل. اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے. چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے, اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں, غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں, سبکتگین پیدا ہو رہا ہے. ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا, آپ کو پتا ہے نا جو
ابھی میں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں. میرا یہ ٹاپک نہیں, لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. یہ جو کہتے ہیں لا آف چانس, تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں, فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں. جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی, فروری جنوری, ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے. اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائر کہتے ہیں فروری کو, یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کاٹ چھانٹ کے لیتی ہے, وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے, اس کا تلفظ کیسے ہوگا. یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی, وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے, اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کاٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے, جیسے پیٹرول ہے, اب میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا, میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پیٹرول ڈال, دیکھنا مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا, یہ دیکھ یہ پیٹرول ہوتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے یہ پیٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا, جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر, تو ایک ہے لا آف چانس, اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو, ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے, ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے, تو دھڑام سے آپ نیچے گر گئے. حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی, آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا, یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے, یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی, لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار, یہ اتفاق سے, کیا کہتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے, یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گئے. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا, میں سامنے سے گزر جاتا ہوں, یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں حسن اتفاق ہے بھائی, آپ کا بیان سننے تھے, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو یوں یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے, نیند تو نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی, اتفاق سے بنی ہوگی. تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے, فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالی 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا بولو 3, چوتھی پہ لکھا, یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, چارلس گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں, کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل, اس کی بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے, وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچے پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10, اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے. مکس بھی کر دیا آپ نے بھائی, 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی, ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا, ابھی میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ جس کی کتنی ہے, ایسے وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا وہ ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہی میں سے کسی کو بتا رہی تھی, ارے یوں کر. تو چوتھے نمبر پہ 4, چوتھی پرچی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چھٹے نمبر پہ چھٹی. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ, یعنی 10 ارب لوگ ہوں نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, 10 ارب
کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ 9 نکل آئے، 10ویں نہ نکلے، دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے، تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو، شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے. یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے، یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یا پودے بنتے ہیں، یہ جو ایک اکائی ہے سیل، یہ سیل بھی پورا نہیں، اس کا ایک مالیکیول، اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں، اربوں خربوں بن جائے گا نا. 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، آگے پتہ نہیں، مجھے تو آتی نہیں گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو، 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں، یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں، ہوا بھی کہاں تھی، روٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے. ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں. زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال، مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانی. جبکہ یہ سیل جو وجود میں آئے زمین میں وجود میں آیا ہے، یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے. تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈارون کے مطابق، وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا. اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے، اور اربوں خربوں سال چاہیے. کیونکہ پھر وہ صرف ایک سیل تھوڑی، انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں، وہ سیل گرو کر رہا ہے، اس میں آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، زبان بن رہی ہے، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، گھٹنے، یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا، سیل خربوں ضائع ہوئے ہوں گے، ایک نے ارتقا کر کے ایوالو کر کے اگلے اسٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. ابے جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا، ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا، وہ ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے، وہ وجود میں آ گیا. پھر تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر، امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا، صحیح ہے نا، وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ گئے. کہتے 1 گھنٹے کا ہوتا 3 گھنٹے کا ہے. تو او بھائی یہ بکواس ہے. خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں، حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا، کہہ بھی نہیں رہے ہیں، وہ تو کہنے کی تھیوری ہے، میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے، اور اس کو کس نے بنایا؟ وہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کریٹر ہے، وہ کریٹڈ تھوڑی ہے. لا آف چانس تو اس کائنات میں چلتا ہے، خالق میں تھوڑی چلتا ہے. وہ تو ہماری عقل سے کیا ہے، بالاتر ہے. تو خیر جو یہ تو ٹیکنیکل اسٹائل ہے نا. تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نوح علیہ السلام کا بتا رہا تھا، انہوں نے ایک سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ارے بھائی ڈارون کو چھوڑ، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں، ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی، یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈارون تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں، لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں، مٹی سے ہی ہے نا جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار، یہ کتنی جلدی تبدیل، 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں کتنی ڈیفرنٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو. آپ پراٹھے پھوڑ رہے ہو، انڈے پھوڑ رہے ہو، کوئی سبزی کھا رہا ہے، کوئی دال کھا رہا ہے. ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے؟ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے. جو بالغ لوگ ہیں ہر چیز
इतनी चीजों में 3 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ हमारी बॉडी को ग्लूकोज फौरन बन जाता है, हम जब ढीले हो जाते हैं ना तो चीनी और ये मीठा खाते हैं तो फौरन एनर्जी मिलती है, लेकिन बाकी जो प्रोटीन है या और जो हमारी बॉडी में रिकवरी होती है वो 3 दिन से लेके 10 दिन जो भी डॉक्टरों की आ रहा है वो मेडिकल साइंस की, लेकिन बहुत जल्द वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सब फिट फाट हो गए, बन ठन के तैयार, 3 दिन के अंदर ठकाठक ऐसी मशीनरी अंदर लगी हुई है, जो मर्जी खाएगा। तभी ये ज्यादा खाने पीने को फोकस भी नहीं किया करो, ये भी ध्यान में रखो। अच्छा खाओ, बर्गर पिज़्ज़े और ये टोपी ड्रामा चीजें छोड़ दो, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक खाने के पैसे नहीं है, भी कीटो डाइट के नाम पे भी लोग बहुत वहमी हो गए हैं। डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन लोग पागल होते जा रहे हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं, इतना ज्यादा ऐसा कर लिया है ना। अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया मेरे भाई कि इसको अभी तक पूरी तौर पे समझा गया ही नहीं है। मुझे याद है बचपन में एक डॉक्टर का मजमून पढ़ा था, बड़ा जबरदस्त। उसने कहा भाई मेरे पास तो मैं गरीब आदमी, गोश्त के पैसे नहीं होते, आम खाने के पैसे नहीं होते। और डॉक्टर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, और विटामिन सी के लिए किलो माल्टे में नहीं खा सकता। उसने कहा शेर सिर्फ गोश्त खाता है, विटामिन सी भी पूरा होता है उसका, ठीक है ना। हालांकि गोश्त में विटामिन सी होता है क्या? कभी देखा सेब में इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ हुआ है, जुकाम खांसी हो रही है तो वो संतरे का जूस बना के पी रहा है वो। सहराई लोग सिर्फ सत्तू पे गुजारा कर लेते हैं। जो गरीब इलाके हैं ना, आप अफ्रीका में जाएं और ये सहराओं में सत्तू, गंदुम का सत्तू, उसी सत्तू से सब कुछ मिल रहा है भाई। उनको ना विटामिन सी की कमी हो रही है, 90 साल की उम्रें हो रही है उनकी। तो मेडिकल साइंस हरफे आखिर नहीं है। खुद डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो भी मानते हैं, हाँ जब अल्लाह ने आपके पास वसाइल दिए हैं तो फिर आप सब कुछ खाएं, लेकिन नई वसाइल दिए हैं तो टेंशन लेने का नहीं है। इसी रोटी से सारी जरूरतें अल्लाह पूरी करेगा। एक डॉक्टर ने मुझे बताया, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि टेस्टों पे ज्यादा ना भरोसा किया करो, ये वाली कमी आ गई तो आदमी टेंशन में जा रहा है। देखो कुछ हो तो नहीं रहा ना, ठीक है ना। जैसे विटामिन सी की कमी आ गई टेस्ट में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा, ना नजला हो रहा है, ना खांसी हो रही है, ना कुछ बीमारी हो, तो सेट है यार। होना ऐसी की तैसी उस टेस्ट को उठा के क्या करो, बकरी को खिला दो। मुझे एस्पाइलोरिया का मसला था मेरे साथ ना, है अभी भी, तो मुझे कुछ हो नहीं रहा था पेट में। मुझे एक दो डॉक्टरों ने बताया एस्पाइलोरिया बहुत खतरनाक और ये कैंसर और श्यों ऐसा बना दिया, मैं गए काम से। अब तो गए भाई, मरे भाई, अब तो कैंसर होने वाला है। तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया। उन्होंने कहा, फिर एक डॉक्टर ने कहा ब्लड से नहीं पता चलता भाई, स्टूल टेस्ट होगा, खान के लैब में करवाओ। वो जबरदस्त, ये एस्पाइल, फिर मैंने वीडियोस देखी इंटरनेट पर, वो एस्पाइलोरिया ऐसा जर्सीमा जो है ना, एस्पाइलोराय असल जो इसका लफ्ज है ना, बहुत बड़े एक्सपर्ट के पास में गया। उन्होंने बोला भाई क्या हो क्या रहा है, पराठे खा रहे हो कितने? मैंने कहा 2 खा लेता हूँ। हजम हो रहे हैं? मैंने कहा हो रहे हैं। और कहना और क्या करना है, और क्या चाहिए? जब 2 पराठे फोड़ रहे हो सुबह 3 अंडों के साथ, अल्लाह माफ फरमाए, नजर बस से अल्लाह बचाए, और मलाई की वो भी खा जाते हो, और निहारी खा लेते हो, आपकी वीडियोस हमने देखी हैं, पाए भी फोड़ देते हो, और क्या चाहिए? क्या करना है मैदे का? और कुछ हो रहा है? मैंने कहा एसिडिटी होती है। उन्होंने कहा इसमें ये भी ना हो तो फिर क्या होगा भाई? और वो भी जब होती है जब नींद नहीं आती। नींद अगर मेरी पूरी ना हो ना, तो उन्होंने कहा नींद का तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है, टाइम नींद कंप्लीट कर लो। मैंने कहा नींद पूरी हो फिर नहीं होता। तो मैंने कहा ये खान की रिपोर्ट है, एस्पाइलोराय। मैंने कहा भाई बकरी को खिला दो। क्या करो? ये डॉक्टर ही की बात कर रहा हूँ, अब डॉक्टर खुद उलझे, मुझे कोई मलामत ना करे कि डॉक्टर कोई कहे कि नहीं एस्पाइलोराय को हल्का ले रहा है ये। भाई मुझे वो डॉक्टर नहीं बताया कोई। उन्होंने कहा टेंशन लेने का, सबका टेस्ट आएगा, यही आएगा। हो नहीं रहा तो क्या जरूरत है यार रिपोर्टें लेने की। तो नेट पे जब आदमी सर्च करता है ना, बावला होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। खूब समझ लो, इंटरनेट पे भरोसा ना किया करो, नेट पे सुना करो डॉक्टरों को, लेकिन अपने महल्ले पड़ोस के डॉक्टर से ना थोड़ा सा मशवरा ले लिया करो कि ये क्या है। खैर है, ये एक बीमारी है, अगर कोई इसकी जो अलामात हैं तो फिर इसका इलाज कराना जरूरी है। इलाज कराना जरूरी है। इसका नहीं हो रहा तो ये सब कुछ ना कुछ हर वक्त बॉडी में चल रहा होता है, तो जाने दो। अच्छा खैर, तो अब क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि कोई चीज की कमी होती है बॉडी में, बॉडी खुद ही उसका मुतबादिल तलाश कर लेती है। सिर्फ एक विटामिन डी के बारे में कहते हैं, वो 40 साल के बाद अगर वो कम है ना तो वो लाजमी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। बाकी सब कुछ हो नहीं रहा तो सब सेट है, ठीक है ना। जब तक कोई आपको महसूस नहीं हो रही ना कोई बीमारी, तो उसको टेस्टों पे ना जाओ सिवाय विटामिन डी के। अच्छा खैर, तो कहां से कहां बात चली गई? तो मैं कह रहा था इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बना दिया बॉडी के अंदर यार। वो सिर्फ सत्तू पे पल रहा है गांव देहात का आदमी, उसकी बॉडी हर चीज कहां से ले रही? शेर सिर्फ गोश्त से सारे विटामिन मिनरल्स पूरे कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको। इतना पेचीदा सिस्टम, इतना बेहतरीन निजाम। अच्छा, हम जो भी खा रहे हैं, आंखों की बिनाई भी तेज हो रही है, कानों की जो भी सिमरात, पिज्जा बर्गर नहीं है, ये ध्यान में रखो। पिज्जा बर्गर से आंखों की बिनाई तेज नहीं होती। जो मीठे लड्डू मिठाइयां फोड़ रहे हो, ये नहीं खाना शुरू कर देना कि चूंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह जब सत्तू पे एक गांव देहात के आदमी को जिंदा रख सकता है तो मुझे लड्डू पे जिंदा क्यों नहीं रख सकता? मीठा आपको बहरहाल, और ये चीनी की सूरत में जो मीठा है ये छोड़ना पड़ेगा। शहद पे अगर मीठा खाना है तो शहद खाओ। अच्छा खैर,
تو کچھ چیزیں تو نیچرل ہی نہیں ہے نا. یہ جو پیزے برگر اور یہ سفید آٹے کی یہ جو اور میدے ویدے یہ تو نیچرل تھوڑی ہیں, یہ تو انسان کی خوراک نہیں, تو گوروں نے آ کے ہمیں ان فضول چیزوں پہ لگا دیا. خیر, تو اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے میرے بھائی. جو بھی کھا رہے ہیں ہم, آنکھوں کی بینائی تیز ہو رہی ہے, کانوں کی سماعت تیز ہو رہی ہے, اور اللہ کہتے ہیں اس سے اسپم بن رہے ہیں, وہ تھوڑے دنوں میں اربوں خربوں. یہ لا آف چانس کے تحت ہو رہا ہے ایسا ہے بھائی. اتفاق سے ماں میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, بائی چانس جو ہے وہ باپ کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ پراٹھے سے اسپم بن رہے ہیں بھائی. یار اسپم کو دیکھو اور پراٹھے کو دیکھو, کوئی میچنگ ہے؟ کسی سائنسدان کے پاس پراٹھا میں تو چونکہ پراٹھے کھاتا ہوں نا تو اس لیے میں وہ مثال دوں گا, ورنہ صرف پراٹھے سے نہیں, اور پراٹھا بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں, اور وہ بھی ہم اسی اصول کے تحت کہ اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. کہیں تو اللہ کو لاؤ نا بھائی. اب یہ تھوڑی کہ پراٹھے چھوڑ دیں یار, ہم اتنا بھی آپ سائنس کو ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کراؤ. تو لا آف چانس کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جی پراٹھوں سے کیا بن رہے ہیں, اسپم بن رہے ہیں, اور اتفاق سے مرد الگ بن گیا, عورت الگ بن گئی, ایک ہی مخلوق سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ جو میں نے مثال دی تھی نا 10 سکوں والی, اس میں تو 10 ارب دفعہ یہ عمل تھا, 10 ارب لوگ کر رہے ہو تو ایک میں اس بات کا چانس ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا اس کائنات میں, پوری کائنات بن گئی, ستارے سیارے, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو سورج کی دسترس سے آزاد, تھوڑا سا کم ہو جائے تو سورج پہ جا کے ٹکرا جائے. ایسے بالکل لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے نا کوئی نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا, زمین کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا, اور اس کو 23 ڈگری پہ جھکا دیا زمین کو. زیادہ بھی نہیں جھکایا, زیادہ جھکائیں گے نا یہ دن اور رات کا ڈفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی, گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی. جیکب آباد والے تو ابلنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں اگر زیادہ اللہ نے یہ کر. ایک خاص 23 نہ 24 نہ 22. یار ایسی ایڈجسٹمنٹ, یار ایک لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا, اسکرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو, اس سے زیادہ بھی نہیں, اس سے کم بھی نہیں, اور اتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد گھمانا ہے اس کو, نہ اسپیڈ زیادہ کرنی ہے نہ اسپیڈ کم کرنی ہے. پوری ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ تو خربوں سے ضرب دیں پھر بھی یہ اتفاق ناممکن. میں نے 2 ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کچرا پڑا ہوا ہے اور خربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ طیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے. تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے, دیسی انداز. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مٹی سے اسپم بنتے ہیں, اسپم ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے, گوشت میں آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر لگ رہے ہوتے ہیں, پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیسا رو رہا چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے, پھر اس کی مسکراہٹ, ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, کوئی کما کے کھلاتے ہیں, ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں, تو انسان کے لیے تو وہ بہت بڑے بوجھ بن جاتے, کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں, یہ اسکیم کہتے ہیں, میں یہ لفظ بھول گیا ہوں, چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال, چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, اس کے چہرے پہ, بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا, کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں, بڑے کی معصومیت میں, بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے, رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے 2 تھپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے, لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے, اس کو خدمت چاہیے. کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا.
تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں، اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے، بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے. تو میں تبلیغ کی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا، تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. یہ بیسک ہے، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور اللہ پہ اعتماد آ جائے، اللہ پہ توکل آ جائے. میں نے تبلیغ والوں کو نہیں دیکھا کہ وہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو وظیفوں میں لگے ہوئے ہوں، کیونکہ اکثر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے میرے والد صاحب تبلیغ میں لگاتے تھے نا، کوئی پریشانی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. یہ صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی حدیث میں نماز نہیں ہے، لیکن نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو نا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، تو اس کا نام بعد میں آسانی کے لیے صلاۃ الحاجت رکھ لیا. تو یہ چیز نظر آئے گی آپ کو تبلیغ والوں میں. اچھا، تبلیغ والے بدعت کے خلاف ایسے بیان نہیں کرتے کہ تیجا غلط ہے، 40واں غلط ہے، فلانا غلط ہے، ڈمکانا، کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں آٹومیٹیکلی تیجے 40ویں ان کی زندگی سے ختم، آٹومیٹیکلی بغیر کسی تقریر کے. کیونکہ مزاج یہ بن جاتا ہے بھائی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے. اب ان یہ تو سب کو پتا ہے نبی نے تو تیجا نہیں کیا، نبی نے تو 40واں نہیں کیا، تو آٹومیٹیکلی بہت سارے کام موضوع بنا کے نہیں ہوتے، خود بخود. ایک 4 شادیوں والا رہ گیا تبلیغ میں، اس پہ پتہ نہیں کب آئیں گے وہ لوگ. خیر، ایک عالم نا اعتراض کر رہے تھے تبلیغ والوں پر. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت یہ ریونڈ میں سارے علماء کو کیوں بیان نہیں کرنے دیتے، ریونڈ کے اسٹیج سے فلانے کو بلائیں، یہ صرف ان علماء کو بیان کرواتے ہیں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. تو ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے بھائی ایک نیٹ ورک ہے، ایک طریقہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے جب تک ایک ان کی پالیسی ہے کہ اس سے گزر کے نہیں جائے گا تو کام کی نوعیت سمجھے گا نہیں. تو کہا نہیں اتنے بڑے بڑے علماء، بھائی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اپنے ممبر پہ صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو تجربوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا. تو اب جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرے گا تو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے بھائی. وہ جیسے خانقاہ میں بھی ہر ایک کو تھوڑی بیان کرنے دیا جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جب ان کو بہت سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو. 4 شادیوں میں بیان کر دیا. ہضم ہو جائے گا لوگوں سے. میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ بندہ تو وہاں جا کے کیا کرے گا، سال کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک، اور انگریز آئے ہوئے ہیں، جیپنیز آئے ہوئے ہیں، ایک دم بیان نئے مسلمان آئے ہوئے ہیں جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک دم بیان کس پہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب صحیح نہیں ہو، بات تو صحیح ہوگی لیکن بے موقع ہوگی. پھر وہ صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ مثال آپ نے بالکل صحیح دی ہے. تو ان کا ایک پروسیس ہے بھائی، اتنا ٹائم گزارو اس کام کو سمجھو. تو آپ اپنے ممبر پہ جو بھی ہیں، لیکن جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو آپ کو اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبلیغ میں جو ہے نا جو وقت لگاتے ہیں مجھے بڑی دوست ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں اور کسی اختلاف اور طنز کے بغیر توحید پر بیان ہوگا، مشرکوں پہ طنز نہیں ہوگا، بدعت کے خلاف بیان ہوگا، بدعتیوں پہ طنز نہیں ہوگا، اور ختم نبوت پہ بیان ہوگا، ختم نبوت کے منکرین پہ طنز نہیں ہوگا. جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے، میں اس کی جو علماء ختم نبوت جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا کام ہے. تو تبلیغ میں کسی شعبے کی نفی نہیں ہوتی، میں تو صرف تبلیغ کا مزاج بتا رہا ہوں کہ کام سارے ہو رہے ہیں لیکن نام نہیں ہے، بہت مضبوط بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے. اور کتنی بڑی قربانی ہے. میں مثال دے رہا تھا نا یار، ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں ہم سے تو 2 دن نہیں گزارے جاتے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے. بھاگو تو 1 سال کے لیے نکل جانا، 7 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، سہروزے کے لیے، اور کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں وہاں پہ. وہی بیان ہو رہے ہیں، وہی ایک صاحب کھڑے ہو جائیں گے، ایک رکشے والا کھڑا ہو جائے گا، بھائی اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آ جائے، ایک رکشے والا. پھر بیان آپ کبھی کس کا، ایسے لوگوں کا بیان بھی جن کی زبانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ کو. تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے. اس لیے کوئی تبلیغ والے ملنے آتے ہیں تو میں ان سے دعا کا کہتا ہوں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو. کیا خیال ہے؟ بڑی قربانی ہے. تو بیان سارا آج میرا اس طرف نکل گیا. اب میں اصل ٹاپک کی کو جلدی سے آتا ہوں. یہ جو ہم نے سأل سائل بعذاب واقع پڑھی ہے نا، تو وہی بات ہے کہ قرآن کے جو بیسک ٹاپکس ہیں ان میں ایک آخرت. بار بار اللہ کہتے ہیں مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے بھائی، تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی. اللہ کے سامنے تم نے جواب دیا. اچھا تبلیغ والوں کی تھوڑی میں نے وہ کر دی ہے. تو ایک اہم بات دیکھو، تبلیغ میں جو وقت لگا کے علماء سے تعلق رکھے نا اس کے کام میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تبلیغ میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں، مسائل کا علم علماء کے پاس. اگر تبلیغ میں جو وقت بہت لگائے علماء سے کٹ گیا اس میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے لکھ دی تھی. فرمایا 2 کام اگر تبلیغ میں کمی ہو گئی نا ان کی تو یہ بہت بڑی گمراہی بن سکتی ہے. ایک ذکر کی کمی اور ایک علم کی کمی. دونوں میں سے علم آگے اگر ذکر کی کمی ہو گئی تو اخلاص ختم ہو جائے گا. جب آپ ذکر چھوڑ، تبھی تبلیغ میں جب گشت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذکر کے لیے لازمی بٹھاتے ہیں. ذکر کی کمی ہو گئی، اللہ سے تعلق ختم، اخلاص ختم، پھر شو بازیاں، پھر شوق ہوگا کہ میرا بیان کیوں نہیں ہو رہا بھائی، محلے کا امیر مجھے کیوں نہیں بنایا. تو یہ چیزیں جس تحریک میں آ گئی نا، میں پیدا ہو گئی تو ختم. تو ذکر کی تو الحمدللہ کمی نہیں ہے، لیکن علم میں بعض لوگ جب جاتے ہیں تو پھر علماء سے تعلق ختم کر دیتے ہیں. تو
ان کے پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ علم اور ذکر یہ دو چیزیں انسان کو گمراہی سے بچا. خالی علم و ذکر نہ ہو تو وہ بھی اللہ سے تعلق ختم. پھر وہ علم تو پھر آپ کو پتا ہے آج کل جتنے گمراہ اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم تو بہت ہے، اللہ سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے، تو گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر صرف ذکر ہی ذکر ہو علم نہ ہو تو وہی پادری کی مثال ہو جائے گی کہ جس نے 100 انسانوں کو، ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. پچھلی امتوں میں ایک اللہ والے کے پاس گیا تو اللہ والے کے پاس ذکر تھا، علم نہیں تھا. تو پوچھا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بھائی 1-2 بندے مارے ہوتے تو بات ہے یار، 99 بندے مار کے آ رہا ہے بھائی. اللہ سے تعلق تو ان بزرگ کا بہت قوی تھا، علم نہیں تھا کہ بھائی 1000 بھی قتل کی ہو، توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہوا ہے. تو ان بزرگ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی 99 کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی، بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کیوں نہ کرے بھائی آدمی؟ جانا جب جہنم میں ہی ہے تو پوری سینچری کر کے جاؤ نا. کوئی جہنمیوں سے ملاقات ہوگی تو پتہ تو چلے گا، جیسے جیل میں جو قیدی جاتے ہیں نا تو بتا رہے ہوتے تو کیا مار کے، وہ کہہ رہے میں مچھر مار کے آیا ہوں. تو نے کون سا تیر مار لیا یار؟ تو اس نے اس پادری کو بھی مار دیا کہ یار پوری سینچری پوری کرو. پھر حدیث میں آتا ہے اس کو فکر ہوئی کہ کسی اور سے پوچھیں، تو پھر حدیث میں آتا ہے دل علی رجل عالم. پہلے لوگوں نے راہب کا، راہب جو ان کے بزرگ ہوا کرتے تھے عیسائیوں کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فدل علی رجل عالم، کسی نے بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتایا، وہاں ایک عالم ہے. جب وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ سے 100 انسانوں کا قتل ہو گیا ہے، هل له من توبہ، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو وہ واقعی علم میں مضبوط تھے. انہوں نے فرمایا من یحول بینہ وبین التوبہ، صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں قبول کرے گا، بلکہ اپریشیٹ کیا بھائی کیوں نہیں کرے گا، تیرے اور اللہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے. اور پھر اس کو گائیڈ بھی کیا کہ جس علاقے میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے توبہ کر تو لے گا، توبہ پہ قائم رہے گا نہیں. انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، اس علاقے کو چھوڑ دے بھائی، وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہاں ان میں جا کے رہ لے اور وہیں اللہ اللہ کر، یہاں نہ آنا اس علاقے میں، توبہ وہاں جا کے کرنا. پھر وہ جو اس کی موت آ گئی اسی دوران اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل، حالانکہ بھی توبہ کی نہیں تھی، توبہ کے ارادے سے چلا تھا. تو عالم کے پاس گیا نا. اب اگر وہ عالم ہوتا، اللہ والا نہ ہوتا. یہاں تو میں نے بتایا نا وہ راہب بزرگ تھے، اللہ والے تھے، علم نہیں تھا، انہوں نے بھی گمراہ کیا. اور وہ عالم جن کے پاس گئے وہ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے. اگر صرف عالم ہوتے بزرگ نہ ہوتے وہ تو وہ بھی گمراہ کرتے. پھر پتہ ہے کیا کرتے؟ اس زمانے کا کوئی اسکالر ہوتا نا پڑھا لکھا، تو جب کوئی 100 انسان قتل کر کے ان کے پاس آتا تو وہ کہتے بھائی حدیث نمبر فلانی سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بزرگ آ رہے ہیں نا منجن بیچ رہے ہیں. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جتنے بزرگ جو آج کل ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، جو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے تم بیٹھو گے، ابے سب دکانیں ہیں، سب کیا ہے؟ منجن. ٹھیک ہے نا، بزرگ کوئی بھی نہیں ہے بھائی. ونس اپون اے ٹائم اللہ والے ہوا کرتے تھے، سب میں صحیح ہوں، صرف میں صحیح ہوں، لہذا آپ صرف میرے ساتھ رہا کریں اور دائیں بائیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. تو یہ عالم تو ہوتا لیکن اس کے اندر حب جاہ کہ لوگوں کو اللہ والوں سے کٹا کے سب کو اپنی ذات کے گرد جو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے وہ عالم تو ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو بھی یہ چاہ رہے ہیں نا کہ سب میری طرف آ جائیں، یہ حب جاہ کا مریض ہے، تکبر کا مریض ہے. علماء میں تواضع ہوتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، ان سے سینئر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی ان سے پوچھو، جب بڑے بیٹھے ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. یہ ہم نے علماء جو صحیح اہل حق علماء ان میں یہ تواضع دیکھی ہے. اور آج کل 2-4 باتیں جس کو معلوم ہو جائیں تواضع وہاں سے شارٹ، وہ تکبر کا پوٹلا بن جاتا ہے. میں بس وہ یہ شروع کر دیتا ہے، سب علماء سے کٹانا شروع کر دے گا.